السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو برینڈ نیو ولاگ۔ جی بھائی جان، تو آج ہم بات کریں گے ایسے ٹاپک پہ جو آپ نے ضرور سنا ہوگا، اور چاہے آپ پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر، کیونکہ یہ والا ٹاپک، یہ والا مسئلہ، یہ والی خبر پاکستان میں نہیں انٹرنیشنل طور پہ بتائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ایک چھوٹی خبر نہیں ہے، بہت بڑی خبر ہے کہ حسینہ واجد کا جو تختہ ہے حکومت کا وہ الٹ دیا گیا۔ بھائی جان، یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے عوامی پاور۔ اسے کہتے ہیں عوامی پاور، ایک ایسی لیڈر جس نے 20 سال حکومت کی ہو۔ تو ہم پھر آج آپ کو بتائیں گے کہ حسینہ واجد کون تھی، کہاں سے آئی، کس کی بیٹی تھی، اور اس نے بنگلہ دیش پر کتنے سال حکومت کی۔ جی ولاگ کو یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی حسینہ واجد جو تھی وہ تھی شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی۔ تو شیخ مجیب الرحمان وہی تھے جنہوں نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے آزاد کرایا، اور یہ بنگلہ دیش عوام کے قومی ہیرو تھے۔ تو ان کی جو بیٹی تھی ان کی جو بیٹی تھی جی مجیب الرحمان کی بیٹی تھی، جن کا نام تھا شیخ حسینہ واجد۔ تو سین یہ تھا کہ جو مجیب الرحمان کو 1974 میں جب آزاد ہوا بنگلہ دیش، اس کے بعد جب مجیب الرحمان بنگلہ دیش کے دوسرے وزیر اعظم بنے، اس کے کچھ سال بعد مجیب الرحمان کو ان کے گھر میں گھس کے ان کو قتل کر دیا گیا، اور ان کی جو فیملی تھی ان پہ تشدد وغیرہ کیا گیا۔ تو جو شیخ حسینہ واجد تھیں، یہ اس ٹائم بنگلہ دیش میں نہیں تھی، تو یہ بنگلہ دیش سے باہر تھیں، جس کی وجہ سے یہ بچ گئی تھی۔ تو جیسے یہ پھر کچھ سال بعد ان کو ضلع وطن کر دیا گیا تھا، کچھ سال بعد یہ بنگلہ دیش آئیں، تو بنگلہ دیش کی عوام نے ان کے والد کے اس پر کہ وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں، تو شیخ حسینہ واجد کو سپورٹ کیا، اور وہ پہلی دفعہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ دنیا کی وہ ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی مضبوط ترین سیاستدان عورت خاتون تھی، جو اتنی مضبوط تھی۔ تو انہوں نے تقریباً 3-4 بار انہوں نے بنگلہ دیش میں الیکشن کو جیتا، اور 20 سال بنگلہ دیش میں حکومت کی۔ 20 سال 52 سال کی بنگلہ دیش کی تاریخ ہے، اور انہوں نے 20 سال بنگلہ دیش میں حکومت کی۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی مضبوط اور طاقتور سیاستدان تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا بات ہوئی کہ ان کی جو بنگلہ دیش کی عوام ہے وہ ان کا حکومت کا تختہ الٹنے پر آ گئے۔ تو بات یہ ہوئی تھی کہ شیخ حسینہ واجد نے ایک پریس کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا یہ بنگلہ دیش کے جو سیاست وہ تھے نا، کیا کہتے ہیں، بنگلہ دیش کے جو اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے احتجاج کیا تھا۔ کچھ گورنمنٹ کوٹے میں کوئی ملازمین کی سیٹیں وغیرہ ہوئی تھی، اس پہ کوئی تحریک تھی، تو انہوں نے احتجاج کیا تھا۔ تو اس پریس کانفرنس میں حسینہ واجد نے یہ بیان دیا تھا کہ جو یہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، یہ بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹ نہیں ہے، بلکہ بنگلہ دیش کے یہ بدماش ہیں، گنڈے ہیں۔ تو بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، یہاں تک تو ان کی بات ٹھیک تھی، لیکن بات آگے انہوں نے لائن بولی، بات شروع ہوتی ہے وہاں سے۔ انہوں نے کہا ہم ان گنڈوں کو کچل دیں گے۔ تو بس وہاں سے بنگلہ دیش کی جو اسٹوڈنٹ تھے، بنگلہ دیش کی جو عوام تھی، وہ غصے میں آ گئی، اور انہوں نے احتجاج کو تقریباً 2 سے 3 ماہ رکھا، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش میں 300 اسٹوڈنٹ یا 300 مرد خواتین جن پر فوج کی طرف سے سیدھے فائر کیے گئے، اور 300 لوگ شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے بات بڑھتی گئی، اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ یہ اصل میں آزاد قوم اسے ہی کہتے ہیں۔ آزاد قوم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں تو وہ پھر اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے 300 لوگ مر گئے ہیں، ہمارے یہ ہو گیا ہے تو ہم بات کو ختم کریں۔ وہ سڑکوں پر رہے، اور انہوں نے حسینہ واجد کو 45 منٹ کا ٹائم دیا کہ وہ استعفیٰ دیں، ورنہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں گھس جائیں گے۔ تو حسینہ واجد نے 45 منٹ کے اندر، آپ یہ سوچیں کہ اتنی بڑی سیاستدان خاتون جو اتنی طاقتور ہے، اور عوامی انقلاب کی وجہ سے اس نے 45 منٹ پہ وہ استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئی، اور وہ استعفیٰ دیتے ہوئے اسے آخری
بیان بھی نہیں دیا گیا، آخری اس نے جو پریس کرنی تھی اسے وہ بھی نہیں کی، اور وہ ہیلی کاپٹر جو فوج کا ہیلی کاپٹر تھے اس میں بیٹھ کر فرار ہو گئی، انڈیا چلی گئی۔ یعنی کہ اتنی بڑی سیاستدان کی بیٹی جسے بنگالی اپنے قومی ہیرو سمجھتے تھے، اس کی بیٹی کو اس طرح انہوں نے اپنے ملک سے نکال دیا کہ اسے اپنے ملک میں رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملی۔ تو اصل میں آزاد قوم ہوتی یہ ہے کہ جب کوئی غلط بات ہو تو وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اور وہ پھر یہ نہیں سوچتے کہ اس کے بیک پہ کیا تھا اور انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا۔ جو کیا ان کا فرض تھا، جو نہیں کر رہے ان پہ ڈٹنا ان کا بنتا تھا۔ تو دوسری طرف ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں اور کس طرح کی آزاد قوم ہیں ہم۔ تو بہرحال اس پہ بات کرنا میرا مناسب نہیں ہے، جہاں کی بات ہے اسے وہیں پہ رکھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں فی الحال کیا ہوتا ہے۔ فی الحال میرے تو عبوری حکومت بنانے کا انہوں نے نیوز چلی ہے کہ عبوری حکومت چلے گی۔ اسٹوڈنٹ کی طرف سے یہ بیان بھی ہے کہ اگر مارشل لا بھی لگتا ہے یا کوئی فوجی حکومت آتی ہے تو ہم ان کو بھی نہیں رہنے دیں گے۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عوام میں کتنی پاور ہوتی ہے، عوام کا باہر نکلنا کتنا ضروری ہوتا ہے، غلط بات پر آواز اٹھانا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال آج کے ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے حالات جلد بہتر ہوں اور اللہ پاک انہیں اور ترقی دے ان ملک کو۔ آج کے ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آج کا ولاگ میرا آپ کو پسند آیا تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ خدا حافظ۔